چونٹی کی کہانی۔ آپ سب نے چونٹی کو تو دیکھا ہوگا۔ اکثر گھروں میں جہاں کوئی میٹھی چیز، چینی، گڑ، مٹھائی ہو، وہاں فوراً چونٹیاں اکٹھی ہو جاتی ہیں، اور یہ ننھی سی چونٹی اتنے زور سے کاٹتی ہے کہ آپ بلبلا اٹھتے ہیں۔ آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ چھوٹی سی چونٹی اتنے بڑے ہاتھی کو بھی اس کی سونڈ میں گھس کر عاجز کر سکتی ہے۔ بظاہر تو یہ بہت چھوٹی سی ہے، مگر بہت عقل مند اور باہمت ہے، اس لیے خوراک وقت سے پہلے جمع کر لیتی ہے، بہت منظم رہتی ہے، اس لیے آپ کو چونٹیاں ہمیشہ قطار میں چلتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام دوش ہوا پر برابر سفر کیا کرتے تھے اور دنیا کے مختلف حصوں میں تشریف لے جایا کرتے تھے۔ ایک دن ان کا تخت دوش ہوا پر جا رہا تھا، یہاں تک کہ وادی سدیر میں پہنچا، پھر وہاں سے روانہ ہو کر وادی نمل سے گزرا، جو بروایت جزائزی طائف میں ہے۔ تواریخ میں ہے کہ جب ان کی سواری وادی نمل میں پہنچی اور چونٹیوں کے بادشاہ، جس کا نام طغیہ تھا، اس سواری کی شان و شوکت دیکھی تو اس نے اپنے دو پیروں پر کھڑے ہو کر اپنی چونٹیوں کو آواز دی کہ فوراً اپنے اپنے بلوں میں چلی جاؤ، کہیں سلیمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں کچل نہ ڈالے۔ یہ سن کر چونٹیوں نے اس اندیشے کے تحت کہ اگر سلیمان علیہ السلام کا تخت یہاں اترا تو ہم کچلی نہ جائیں، نہایت تیزی کے ساتھ بلوں میں گھسنا شروع کر دیا۔ ادھر ہوا نے اس چونٹی کے بادشاہ کی کہی ہوئی بات کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے کانوں تک پہنچا دیا۔ یہ سن کر آپ مسکرائے اور حکم دیا کہ اسی وادی نمل میں تخت اتارا جائے۔ چنانچہ تخت ٹھہر گیا اور اس وادی میں اتار دیا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ چونٹیوں کے بادشاہ کو میرے پاس لایا جائے۔ جب اسے لایا گیا تو آپ نے اسے اپنے داہنے ہاتھ پر رکھ کر اس سے پوچھا کہ تو نے اپنی چونٹیوں سے میرے تخت کو دیکھ کر یہ کیوں کہا کہ تم سب بلوں میں چلی جاؤ، کہیں سلیمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں کچل نہ ڈالے؟ کیا تجھے معلوم نہیں کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا نبی بھی ہوں؟ کیا یہ ممکن ہے کہ میری وجہ سے کسی کو نقصان پہنچے؟ اس نے کہا کہ حضور، جو کسی گروہ کا ذمہ دار ہوتا ہے اسے چاہیے کہ گروہ کو بچائے اور اس کی حفاظت کے لیے اقدامات کرے۔ میں جانتا تھا کہ آپ خدا کے نبی ہیں، لیکن مجھے یہ خیال تھا کہ کہیں آپ کا لشکر بے خیالی میں میرے گروہ کو نقصان نہ پہنچا دے، اور دوسرا یہ کہ وہ آپ کی اور آپ کے لشکر کی شان و شوکت دیکھ کر اپنی بلندیوں کا خواب نہ دیکھنے لگیں اور اپنی حیثیت سے بیزار نہ ہو جائیں اور عبادت خدا سے غافل نہ ہو جائیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ جواب بہت زیادہ پسند آیا اور انہوں نے اس سے ایک اور سوال کیا کہ بتا، تیری حیثیت زیادہ ہے یا میری؟ اس نے کہا، حضور، اس وقت تو میری حیثیت زیادہ ہے۔ کہا، وہ کیسے؟ اس نے جواب دیا، اس طرح کہ آپ کا تخت جو زر و جواہر سے بنا ہوا ہے وہ آپ کا مسکن ہے اور ہوا اسے اٹھاتی ہے، اور میں جہاں بیٹھا ہوں وہ نبی خدا کا ہاتھ ہے اور وہ مجھے اٹھائے ہوئے ہے۔ پھر پوچھا، تیرا لشکر زیادہ ہے یا میرا؟ کہا، گستاخی معاف، لشکر تو میرا زیادہ ہے۔ پوچھا، وہ کیسے؟ اس نے آواز دی، اپنی چونٹیوں کو۔ وہ بلوں سے نکلنے لگیں اور 70,000 فوج نکلی۔ ہر فوج کی تعداد خدا کے سوا کوئی نہیں جان سکتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جس خصوصیت سے نوازا گیا تھا، اس میں ہر قسم کے جانور کی بولی کو سمجھنا شامل تھا۔ یہاں آپ کو مختصر حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں بتاتے چلیں۔ آپ علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے فرزند تھے، اگرچہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ساری کائنات ارضی کا بادشاہ بنایا تھا، لیکن انہوں نے عظیم بادشاہت کے باوجود دنیاوی بادشاہوں کی طرح لوگوں پر ظلم نہیں کیا، رب باری تعالیٰ کی کبھی نافرمانی نہیں کی اور اپنی گزار اوقات کے لیے خود کام کرتے تھے، اور انہوں نے 40 سال حکومت کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بروایت قصص الطبرانی دلاش میں پیدا ہوئے۔ ایک روایت کے مطابق 12 سال اور دوسری روایت میں 22 سال کی عمر میں عظیم الشان سلطنت کے مالک بنے۔ اس کے باوجود خود جو کی روٹی کھاتے، مہمانوں اور اہل عیال کو عمدہ اور نفیس غذا مہیا کرتے، رات رات بھر عبادت کرتے اور خوف خدا سے رویا کرتے تھے۔
خانہ کعبہ پر سب سے پہلا غلاف آپ نے چڑھایا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا نسب نامہ: سلیمان ابن داؤد بن عیسیٰ عفین بن عفان بو عمر بن مسلمون بن بخشون بن غمید اب بن رام بن حسرون بن یارس بن یہوذا ابن یعقوب علیہ السلام۔ حضرت داؤد علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام کو اپنا جانشین بنانے کے بعد انتقال کر گئے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام تخت پر بیٹھے اور انہوں نے وہ انگوٹھی ہاتھ میں پہنی جو حضرت جبرائیل علیہ السلام لائے تھے، تو اس وقت تمام پرندے سر پر سایہ فگن ہو گئے، جن وغیرہ بھی حاضر ہو گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی حکومت کے چوتھے سال سے بیت المقدس کی تعمیر شروع کی اور یہ تعمیر آپ کے زمانہ آخر تک جاری رہی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی خصوصیات: ان میں چند ایسی خصوصیات تھیں جو دنیا میں کسی کو نصیب نہیں ہوئیں۔ مثلاً اللہ نے ان کے لیے ہوا کو مسخر کیا اور ان کی حکومت انسانوں، حیوانوں، جنوں اور تمام چرندوں اور پرندوں اور حشرات الارض پر قائم کی، اور یہ صلاحیت بھی عطا کی تھی کہ وہ ہر جانور کی زبان سے واقف تھے اور تمام مخلوقات سے بات چیت کیا کرتے تھے۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے ارکان دولت کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں ایک کبوتر نے آواز لگانا شروع کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حاضرین سے پوچھا، بتاؤ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ ان لوگوں نے جواب دیا، اللہ اور رسول بہتر جانتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا، یہ کہتا ہے، موت کے لیے تیار رہو اور ہر تعمیر خراب ہونے کے لیے بناؤ۔ طاؤس یعنی مور کی آواز سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، اور ہدہد کو یہ کہتا ہے، من لا یرحم لا یرحم، جو کسی پر رحم نہ کرے گا اس پر بھی رحم نہ کیا جائے گا۔ مورخین کا بیان ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک دن بارگاہ خداوندی میں التجا کی، مالک میں ایک وقت تیری ساری مخلوقات کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ جواب ملا، سلیمان، یہ میرا ہی کام ہے، تمہارے بس کا روگ نہیں، بہتر ہے اس خواہش سے دستبردار ہو جا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا اصرار بہت زیادہ بڑھا تو اجازت مل گئی کہ اپنا یہ شوق پورا کر لو۔ چنانچہ ایک تاریخ مقرر ہوئی۔ جگہ کا انتخاب سمندر کے کنارے ایک وسیع و عریض رقبے پر کیا گیا۔ مہینوں پہلے انسانوں اور جنوں کو ایک جگہ غلہ جمع کرنے کو حکم دیا گیا اور کئی پہاڑ غلے کے بن گئے۔ پھر 2700 ایسے دیگ تیار کرائے گئے جو 1000 گز کی وسعت رکھتے تھے۔ جب سارا سامان دعوت تیار ہو چکا تو بذریعہ ہوا سب کو کھانے کی دعوت دی گئی۔ دعوت ملتے ہی سمندر سے ایک آبی جانور نکلا۔ اس نے طعام کھانا شروع کیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے سارا کھانا چٹ کر گیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہنے لگا، ابھی میرا پیٹ نہیں بھرا، باقی کھانا کہاں ہے؟ ابھی تو میں نے صرف تیسرا حصہ کھایا، جتنا میں روزانہ کھاتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، تو سارا کھانا کھا گیا ہے اور تجھے کہاں سے کھلاؤں، اور دیگر جو مخلوقات آئی ہوئی ہیں میں ان کو کیا کھلاؤں؟ یہ سن کر اس نے کہا، اے نبی خدا، جب آپ علیہ السلام میں اتنی سکت نہ تھی کہ مخلوق خدا کو سیر کر سکیں تو پھر آپ علیہ السلام نے ساری دنیا کو کس لیے مدعو کر لیا تھا؟ یہ سننا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام سجدے میں گر گئے اور کہا، مالک، بے شک تو ہی اپنی مخلوق کو روزی دینے والا ہے، تیرے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات اور ان کا مدفن اور عمر۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک دن بارگاہ الہی میں دعا کی کہ موت پر جنوں کو پوشیدہ کر دے تاکہ انسانوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ یہ غیب کا علم نہیں جانتے۔ اس کے بعد انہوں نے شیشے کا ایک بڑا کعبہ تیار کروایا اور اس میں جا کر عبادت کرنے لگے۔ اپنے ایک ڈنڈے سے ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے جیسے معائنے میں مشغول ہیں۔ ناگہاں ایک نوجوان اندر داخل ہوا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا، تو کون ہے اور اندر کیسے آیا؟ اس نے جواب دیا کہ میں ملکہ الموت ہوں اور خدا کے حکم سے آیا ہوں۔ انہوں نے جواب دیا، خدا کے حکم سے کوئی سرتابی نہیں کر سکتا،
تو اپنا کام کر۔ روح قبض ہونے کے بعد آپ اسی طرح کھڑے رہے۔ جن اور شیاطین آپ کو دیکھ کر اپنے کام میں مشغول رہے۔ جب کام تقریباً مکمل ہو گیا تو اللہ نے دیمک کو حکم دیا کہ وہ ان کے ڈنڈے کو کھا لے جس سے وہ ٹیک لگائے کھڑے ہیں۔ چنانچہ دیمک نے ڈنڈے کو کھا لیا اور وہ زمین پر گر پڑے۔ تب جن اور شیاطین کو معلوم ہوا آپ کی وفات ہو گئی ہے۔ جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ انہیں فوت ہوئے 1 سال ہو چکا ہے تو انہیں سخت تعجب ہوا۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہمیں یہ معلوم ہو جاتا تو ہم 1 سال مزید کیوں کام کرتے۔ دیمک چونکہ ان کی رہائی اور آزادی کا سبب بنی تھی اس لیے اس کے شکر گزار ہوئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی عمر کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ کسی میں 152 سال اور کسی میں 712 سال کا حوالہ دیا گیا ہے، جبکہ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی عمر 712 سال تھی۔ مدفن: آپ علیہ السلام اپنے والد حضرت داؤد علیہ السلام کے پہلو میں بیت المقدس کے نزدیک دفن ہوئے۔ شہداد کی جنت کی طرح آپ کا تخت بھی، جسے ہوا اپنے دوش پر اٹھائے پھرتی تھی، مشیت اللہ ہی سے دنیا کی نظروں سے پوشیدہ کر دیا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعائیں قرآن مجید میں اس طرح مذکور ہیں: اے پروردگار، مجھے توفیق دے کہ میں تیرا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر انعام کیا، اور یہ کہ میں وہ نیک عمل کروں جو تجھے پسند آئے، اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما۔ آمین۔